بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور اجتماعی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم سارے کام جو خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں جو اپنی ذمہ داری ہے وہ بھی خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی ذمہ داری تو پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے حضرت داؤد سے کہا کہ کچھ تم چاہتے ہو، کچھ میں چاہتا ہوں۔ ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن اگر میری قضاء و قدر پہ راضی ہو جاؤ، میری رضا پہ تم راضی ہو جاؤ، تو وہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ تو کم از کم ہمیں خداوند عالم کی قضاء و قدر کے اوپر، رضا کے اوپر راضی تو ہونا چاہیے۔ ہم دشمن کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم دوستوں کی تعریف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل نتیجہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اصل نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بادشاہ جب آتا ہے شہر میں، کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی کپڑا مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی بادشاہ سے پوچھے کہ وہ کس لیے آیا تھا۔ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے آیا تھا، تم روٹی، کپڑا، مکان اور دکان کے اندر پھنس گئے۔ تو ہم اہل بیت سے یہ پوچھیں کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی نبأ سے نہ کہو، میں خالی خبر دینے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں بلند کر کے خدا سے ملانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں خلیفہ خدا بنانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم روٹی، کپڑا، مکان اور دکان کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، آئینہ صاف کرتا رہا۔ تو آئینے کی صفائی سے ہمارے چہرے کی دھول تو صاف نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو خود پورا کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو نتیجہ اس کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ آپ بھی یونیورسٹی میں جائیں، تو کہتا ہے میں تو جاتا ہوں۔ کس لیے جاتے ہو؟ چھولے بیچنے کے لیے۔ تو یونیورسٹی میں اگر کوئی چھولے بیچنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے نتیجہ تو نہیں آئے گا۔ اگر میرا بچہ بھی وہاں جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر چور بہت برے ہیں، یا تعریف کر رہا ہے کہ اساتذہ اور ان کے گھر والے بہت اچھے ہیں، تو اس سے وہ اس مرتبے پر تو نہیں پہنچے گا جس کے لیے اس نے داخلہ لیا ہے۔ تو ہمیں بھی جو دشمنان خدا ہیں ان کی برائی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری وجہ سے برے بن رہے ہیں، برے ہیں، اور ہمیں ان جیسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں اہل بیت کی تعریف کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہماری وجہ سے وہ اچھے بن رہے ہیں۔ وہ اچھے ہیں اور ہمیں تعریف کرنا ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے، جس کے اوپر نتیجہ ہے کہ ہم کیا بن رہے ہیں اور کیسے بنیں گے۔ اب اس میں ایک لطیفے کے طور پر میں ایک صاحب سے کی چیز پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آغا جعفر مرحوم، ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ مسکرائے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، عالم دین سے سوال کیا اسم اعظم، اس نے ایک آیت بتا دی کہ یہ آیت ہے، اس کو پڑھ لینا 1.25 دفعہ۔ وہ باہر نکلا اور کتے پیچھے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ ابھی اپنی جان پہلے بچا لی جائے، اسم اعظم سے مراتب تو بعد میں حاصل ہوں گے، پہلے جان چھوٹ جائے۔ وہ آیت پڑھی، کتے واپس چلے گئے۔ یہ وہیں سے واپس آئے اور کہتے ہیں عالم دین سے کہ آپ نے آیت صحیح بتائی ہے لیکن سوالہ غلط بتایا۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے قصہ سنا دیا۔ تو کہنے لگے بات تمہاری صحیح ہے کہ اسم اعظم کو ایک ہی دفعہ میں اثر کرنا چاہیے، لیکن میں نے تمہیں سوالات اس لیے بتائے تھے کہ شاید سوالات دفعہ پڑھتے پڑھتے تم آدم بن جاؤ اور اسم اعظم اثر کر سکے۔ تمہیں کتوں نے آدم بنا دیا، اسم اعظم نے اثر کیا ہے۔ تو اصل چیز ہمارا بننا ہے، جس کے اوپر ہم عام طور پہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم دشمن کی برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ برا ہے، وہ اس کے برا ہونے سے اور آپ کے کہنے سے شاید یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ برا ہے، غلط ہے۔ یہ کہاں ثابت ہوا کہ ہم اچھے ہیں، ہم صحیح ہیں؟ ہم نے کہا کہ دوسرے لوگ کافر ہیں، وہ کافر ہونے سے اگر ہماری بات صحیح بھی ہے تو دوسرے کا کفر ہونا ثابت ہوا۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ ہم صحیح ہیں؟ یعنی دوسروں کی غلطی اس بات کر دینے سے یہ کہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ اصل چیز یہ ہے
کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر توجہ نہ کریں، اپنی غلطی کی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین زہدہ فی الدنیا وبصرہ فی عیوبہ۔ خداوند عالم جب کسی کی خیر چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین میں تفقہ عطا کرتا ہے اور دنیا سے اس کو بچاتا ہے، اور اس کی نظر اپنے عیوب کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرے خزانے خالی ہو جائیں تو دوسرے خزانے کی طرف توجہ کرنا، اور جب تمہارے اپنے عیب ختم ہو جائیں تو دوسرے کے عیب کے اوپر نظر ڈالنا۔ اور ہم پورے معاشرہ اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس بات کے اوپر ہے کہ ہم دوسرے کی غلطیاں، دوسرے کے عیب ان پر دیکھتے رہتے ہیں، اور خود بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اپنی غلطی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، شاید وہ مثال مناسب نہ ہو، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے، کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کے معاشرے میں آپ جائیے، آپ ایک خاتون کی تعریف کر دیجئے، اس سے کہیے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کی بات کو اچھا نہ سمجھے، برا سمجھے، لیکن جب وہ جواب دے گی تو ایک شکریہ ادا کرے گی، ایک مسکراہٹ ہوگی، اس کے بعد کہے گی کہ نہیں، میں مناسب نہیں سمجھتی، میں نہیں کروں گی۔ لیکن یہی سوال اگر آپ اپنے معاشرے میں کرتے ہیں، اس کے بعد جو جواب آتے ہیں آپ جانتے ہیں، سوال ایک ہی ہے، کرنے والا ایک ہی ہے، لیکن جواب ہماری تربیت کا حصہ ہے، جو ہمارے معیار کو، ہماری کوالٹی کو بیان کر رہا ہے۔ غلطی ہو سکتا ہے دوسرے کی ہو، لیکن اس کے اوپر جو ہم رد عمل کرتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔